ساری کائنات کی کتابیں ایک میدان میں لا کر اکٹھا کر دو اور سب کو جلا دو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ وسیم رضوی نے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ قرآن پاک کے اندر تبدیلی کر دو، قرآن پاک سے 26 آیتوں کو باہر نکال دو، اس نے یہ کہا تھا۔ تو ناظرین، میں آپ کے ساتھ مولانا جرجیس کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بیان ہے مولانا جرجیس انصاری صاحب کا۔ آئے سنتے ہیں مولانا جرجیس صاحب اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ چلے ہیں چپدی اور چپدی کے شوربے، قرآن کی 26 آیتیں نکال دو۔ ارے تیری کھوپڑی میں اگر وہ آیتیں نہیں بیٹھ رہی ہیں تو اپنے دماغ کا گوبر صاف کر۔ قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے 26 آیتیں صاف کرو، نکالو۔ اللہ نے ایسا نکالا کہ اس کی پتنی تک اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ تو قرآن کی آیتوں کو نکال لاتا، تیری اولاد تجھے نکال دیا، کوئی بچے گا نہیں۔ مذاق اڑاؤ گے تو اس کتاب کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، جس بچے کی میں پگڑی باندھ رہا تھا، پگڑی لمبی تھی، بچہ چھوٹا تھا۔ ہم نے بھی زندگی میں کسی کی دستار بندی نہیں باندھی۔ ساری کائنات کی کتابیں ایک میدان میں لا کر اکٹھا کر دو اور سب کو جلا دو۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی کتاب کو دوبارہ لکھ لے، کیونکہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو منہ زبانی کسی کو یاد ہو۔ ساری کتابیں جلانے کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ کون سی کتاب بچ گئی، تو وہ کتاب ضرور جل جائے گی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی ہے، لیکن اس بچے کے سینے سے وہ کتاب کیسے نکلے گی جس کی میں نے ابھی دستار بندی کی ہے۔ پورے قرآن کو جلا دینے کے بعد بھی یو پی کے یوگی جی خوش ہو جائیں گے، ہم نے قرآن جلا دیا۔ مودی جی خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا۔ لیکن 1 سال کے بعد اور 2 سال کے بعد اس 9-10 سال کے بچے سے اگر آپ کہو گے کیا وہ کتاب مٹ گئی، یہ بچہ الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک سنا دے گا اور یہ ثابت کر دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں، تم تو معمولی لوگ ہو، تم تو میرے پیروں میں لگے ہوئے جوتے کی لگی ہوئی گندگی کے مقابلے میں نہیں ہو۔ ساری کائنات مل کر بھی قرآن تو چھوڑو، 26 آیتیں تو چھوڑو، اس کا ایک نقطہ بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ اتھارٹی، یہ پاور اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اس کی حفاظت میں سمجھتا ہوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 26 آیتیں کس نے نکلوائی؟ آپ بھی مت لیجئے گا۔ یہ 2 کوڑیوں کے لوگوں کے نام لے کر میں کروڑوں کی تقریر بیکار نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے۔ قرآن و حدیث کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ کروڑوں اربوں کی تقریر ہم بیکار نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے لفنگوں کے نام لے کر۔ ہاتھ دھرا ہوا ہے اس لیے بیچارہ بھونک رہا ہے، جس دن ہاتھ ہٹ جائے گا بھونکنا بھی بند ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں۔ یہ اونکنا بھونکنا والا جملہ آج میں بول رہا ہوں نا، بس بھونکتا کون ہے وہ ہم نہیں بول رہے بس، لیکن میں نے کہا بنگال کی عوام بہت سمجھدار ہے، سب جانتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کو بھونکنے دو۔ آپ پیچھے مڑ کے مت دیکھیے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں تو چھوڑو، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر کر دیں۔ پوری دنیا سے احتجاج شروع ہو جائے گا، پوری دنیا سے۔ تو اب سنیے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی نیا دھرم، نیا دین دے کر آپ کو نہیں بھیجا، وہی دین کو نافذ کیا ہے جو آپ سے پہلے میں نے نوح کی اوپر کیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، اور ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دے کر بھیجا تھا۔ اسی لیے سمانتائیں پائی جاتی ہیں۔
बराबरी पाई जाती है। कुछ चीज़ें आज मैं गिनाऊंगा आपको। पहली चीज़ देखिए, हमारे यहाँ कलमा है, इधर भी कलमा है। हमारे यहाँ नमाज है, इधर भी नमाज है। हमारे यहाँ औरतों का पर्दा है, इधर भी औरतों का पर्दा है। हमारे यहाँ मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, उधर भी मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। हमारे यहाँ बहुत से नबियों का आगमन और आए हैं, जो उनका जिक्र है, उनके इधर भी है। आइए एक एक चीज बताते हैं। पहले कलमा लेते हैं। कलमा, जब सबका दीन एक था तो सबका कलमा भी एक था। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आए अहले किताब, यहूदो नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। या अहलल किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, उस कलमे में कोई अंतर नहीं है। देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का भी कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो उनका कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने क्या कहा, जब सबका धर्म दीन एक है तो कलमा कैसे अलग हो जाएगा। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारे और तुम्हारे दरमियान। इसलिए हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी तो जरूर आया। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी आया। उस नबी का भी कलमा यही था। क्या था? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। जब भी तौहीद का जिक्र होगा ये मंत्र पढ़ा जाएगा। 20 साल से पढ़ रहा हूं, खत्म नहीं होगा ये मंत्र। जहां तौहीद होगी वहां ये कलमा, ये मंत्र पढ़ा जाएगा। एक ही ब्रह्मा है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है। नेह बिल्कुल नहीं है, नाना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यजुर्वेद में ये कहा गया, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिशा। जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगना हो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें, नस्तस्मा देविशो, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसे को मत पुकारो, उससे मदद तलब न करो जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा ठिकाना होगा। लीजिए, ये हो गया कलमा जो एक है, हमारे दरमियान भी और हमारे भाइयों के दरमियान भी। समानताएं आज हमें आपको दिखाना है, जो हमारे हिंदू भाइयों में भी और दूसरे धर्म के अंदर भी और इस्लाम, सबका धर्म एक है। लेकिन कजरुओं ने कजरवी मिला दी, असली में डालडा मिला दिया गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नकलियत को और उसी नक्काली को खत्म करने के लिए आए थे, नया धर्म लेकर नहीं आए थे। आइए जरा नमाज देख लें। क्या हो गया भाई? मैं तो बहुत आसान उर्दू बोल रहा हूं, आप तो समझ रहे होंगे, फिर भाग क्यों रहे? हम समझ रहा हूं, बूढ़े लोग। चाचा कहाँ जा रहे हो?
اب بتائیے بیچارے جا رہے ہیں, چاچی تو سو گئی ہوں گی, اب کیا کریں گے وہاں جا کے؟ سنیے سنیے سنیے, نماز دوسری چیز ہم نے کہا تھا. نماز بھی دیکھیے دنیا کے ہر مذہب کے اندر, جہاں تک یہودیوں کا سوال ہے تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, یہ قرآن میں آج بھی موجود ہے, فَاعْبُدُونِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اے موسیٰ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو. فَاعْبُدُونِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اے موسیٰ تم میری عبادت کرو اور میری عبادت کے لیے, میرے ہی ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو. یہودیوں کے اندر بھی نماز, اور آج بھی یہودی پڑھتے ہیں نماز. کبھی جائیے موقع لگے آپ کو تو جہاں جن علاقوں میں یہودی ہیں وہاں دیکھ لو, وہ پڑھتے ضرور ہیں, وہ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں. ان کے یہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہے, صرف 2 ٹائم نماز پڑھتے ہیں آج بھی یہودی, لیکن انہوں نے رکوع ختم کر دیا ہے, صرف قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, رکوع نہیں ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں اور بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں, اور سلام بھی پھیرتے ہیں, سلام ایسے مطلب انگلش میں بولتے ہیں ایسے, دائیں بائیں سلام بھی پھیرتے ہیں. نماز ان کے ہاں اور 2 ٹائم کی نماز ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور معراج سے واپس آئے تو بار بار موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے تھے کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا اتنی نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ پائے گی. پھر گئے, اللہ نے پھر کم کر دیا, 10 کم کر دی, کتنی رہ گئی؟ 40. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا نہیں پڑھ پائے گی. پھر گئے, اللہ میری امت اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی, 10 اور کم ہو گئی, کتنی رہ گئی؟ 30. موسیٰ نے کہا 30 بھی نہیں پڑھ پائیں گی. پھر گئے 20, پھر گئے 10. موسیٰ نے کہا کہ نہیں ابھی اور جاؤ. کہا موسیٰ کتنی بار جاؤں؟ کہا جاؤ, اللہ بڑا مہربان ہے. گئے, اللہ موسیٰ کہہ رہا کہ اتنی بھی نہیں پڑھ پائیں. اچھا موسیٰ بھیج رہا ہے بار بار, ہاں کیا چاہتے ہو؟ اللہ میری امت اور تھوڑی سی کم کر دے, قیامت کے دن میری امت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جائے, سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی. میری امت تخفیف کر دی, بار بار لفظ دیکھیے, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے اتنی نماز پڑھنے کی. امت کا نام سنتے تھے پھر چلے جاتے تھے, اللہ اور کم اور کم. کتنی رہ گئی؟ 5. موسیٰ علیہ السلام نے پھر مل گئے, کہا کیا ہوا؟ کہا 5 وقت 5 کم ہو گئے, اب نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جاؤ. کہا کہ اب کیا پوری ختم کرا لوں؟ کہا ایک بار اور جاؤ. آئے محمد آپ کی امت 5 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اب کہا آئے محمد میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر 2 وقت کی نماز فرض تھی, اور یہودی آج بھی 2 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر اللہ کے رسول نے بھی قسم کھا لی, واللہ اللہ کی قسم اب میں نہیں جاؤں گا, مجھے بار بار شرم آتی ہے اپنے رب. کتنی کم کراؤ؟ 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, 10 سے 5. اللہ کی قسم اب نہیں جاؤں گا, میری امت پڑھ لے گی 5 وقت کی نماز. ادھر آواز آتی ہے غیب سے, اے محمد تو میری رحمت سے نا امید ہو گئے. اگر موسیٰ کے کہنے پر بار بار آ رہے تھے, ایک بار اور آ جاتے تو میں اور بھی کم کر دیتا اور تخفیف کر دیتا, لیکن اب تم شرما گئے, میری رحمت سے نا امید ہو گئے. جاؤ اب میں نے 5 وقت کی نماز فرض کر دی. کتنے نوجوان ہیں یہاں سوچ رہے ہوں گے اللہ کتنی بڑی غلطی کر گئے, اللہ کے نبی ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو بڑا مزہ آ گیا ہوتا. سوچ رہے ہوں گے کتنا اچھا ہوتا, ایک بار اور چلے گئے ہوتے اور 3 ٹائم کی ختم ہو جاتی. صبح اٹھ لو تو پڑھ لو, شام کو سو تو پڑھ لو, بس صبح شام. نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی. آپ نے مولانا جرجس کا بیان سنا, آپ نے ان کا بیان سنا, انہوں نے کیا کہا, آپ نے پوری بات ان کی سن لی. ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہو کہ وسیم رضوی نے قرآن پاک میں تبدیلی کرنے کے لیے کہا تھا. وہ قرآن پاک کو بدلنا چاہتا تھا, اس میں چینجنگ کرنا چاہتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام سے ہی نکال دیا.
और फिर वो गैर मुस्लिम हो गया, यहाँ तक कि उसके घर वालों ने और उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया। और नाज़रीन, अगर आप वसीम रिजवी की जिंदगी आज के टाइम में, आज के समय में देखोगे तो उसकी जिंदगी आज एक जानवर से भी बदतर गुजर रही है। चला था कुरान पाक को बदलने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे ही बदल दिया। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो पूरी देखी। आप वसीम खिजवी के बारे में अपनी क्या राय रखते तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और मौलाना अजीज साहब अंसारी के बारे में अपनी क्या राय रखते तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।